بڑا مقام اور منزلت عطا کی ہے، اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ان نوازشات کو بیان کیا ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں پر کی ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدائی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء الظام اور اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں اور ان کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے، ان میں سے ایک آیت مبارکہ میں اللہ یوں فرماتا ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تمام ایمان والوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ سارے مومنین اللہ کی خاص دوستوں میں شامل ہیں، اور ولی بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ صاحب ایمان لوگوں میں سے ہی ہوگا۔ کبھی بھی کوئی کافر یا بد مذہب جو ہے وہ درجہ ولایت کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پھر خود ہی وضاحت فرما دی کہ اہل ایمان اور صاحبان تقوی ہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں اور احکام بدلہ نہیں کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ کی دوستی بہت بڑی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سورہ یونس کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ولی اللہ کی مکمل تعریف بیان کر دی ہے کہ ولی اللہ کون ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر دو بنیادی خوبیاں ہونی چاہیے۔ ولی اللہ کے اندر دو خوبیاں ہونی چاہیے، تبھی وہ ولایت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہے۔ پہلی اور سب سے بنیادی اور سب سے بڑی جو صفت ہے اس کی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ الذین آمنوا سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ صاحب تقوی ہو۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو ولی اللہ تب ولی اللہ بنتا ہے جب ایمان اور تقوی دونوں چیزیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تقوی اصل میں ہے کیا؟ تقوی دین پر اس شدت سے عمل کرنا کہ برائی کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے، نیکی کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، دل خوف خدا سے لبریز ہو جائے، اور آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف، ڈر اور خاص قرب میں اپنے آپ کو محسوس کرے، تو یہ کیفیت تقوی کی کیفیت ہے۔ یہ جس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ ولایت کے درجے پر بھی فائز کر دیتا ہے۔ اب ولی اللہ کے لیے صوفیہ نے بہت ساری شرائط بھی بیان کی ہیں، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ صاحب تقوی اسے تب تسلیم کیا جائے گا جب وہ نوافل بھی پڑھتا ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھے ہیں، سنتوں پر اسی طرح عمل کرتا ہو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی کا طریقہ کار مقرر فرمایا تھا، وہ بھی اپنے لیے اسی طرح اپنی زندگی کا طریقہ کار مقرر کرے۔ محدثین نے بھی یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اس کو سنت سے محبت ہو، بدعت سے نفرت ہو، اور وہ خلاف سنت سارے طریقوں کو اپنے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب سمجھے
اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ولی اللہ توہین سنت کسی صورت میں نہیں کرتا، بلکہ وہ سنتوں کو اپناتا ہے، سنتوں کو اپنے لیے حرز جان سمجھتا ہے، سنتوں کو اپنے لیے انمول سرمایہ سمجھتا ہے، چاہے وہ داڑھی کی سنت ہو، چاہے وہ امامہ اور سر ڈانپنے کی سنت ہو، چاہے وہ لباس کی سادگی کی سنت ہو، چاہے وہ چلنے کی سنت ہو، چاہے وہ ذکر اذکار کی سنتیں ہوں، چاہے وہ نماز کی سنتیں ہوں، چاہے وہ گفتگو کو سلام سے شروع کرنے کی سنت ہو، کھانے کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی سنت ہو، یا چاہے وہ سنت باجماعت نماز کی ادائیگی کی صورت میں ہو، ولی اللہ ان تمام سنتوں کو اپنے لیے حرز جان سمجھتا ہے، اور وہ تمام خلاف شریعت کاموں کو اپنے سے دور رکھتا ہے، وہ ڈول باجا ہو یا ساز و سرنگی ہو، وہ دین اور صوفیت کے نام پر جو بھی خلاف شریعت کام ہے ان سے اپنے آپ کو حد الامکان بچاتا ہے، اور وہ کام اختیار کرتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت سے اور آپ کے صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ تشریح کی ہے علماء نے وَقَانُوا يَتَّقُونَ کی، کہ ایمان لائے جو آدمی وہ ولی اللہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صاحب تقوی ہوگا، تو تبھی وہ ولی اللہ ہوگا۔ تو سورہ یونس کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہیں، پھر خود ہی وضاحت کی اس کی اگلی آیت میں کہ ولی اللہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو کبھی بھی خلاف شریعت عمل کرنے والا اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ساز اور سرنگی توڑنے کے لیے آیا ہوں، آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کبھی بھی آلات موسیقی کو بجانے والا اور ان سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ ساز و سرنگی جو ہے وہ بجایا کرتے تھے، اور ان کی کرامت بیان کی جاتی ہے کہ ایک طرف مسجد ہے اور دوسری طرف ساز و سرنگی کا سامان ہے، تو ان کی آواز مسجد میں نہیں آتی اور مسجد کی آواز باہر نہیں جاتی۔ یہ بالکل دین کی خرافات ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ سنتوں پر عمل کیا ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے کو اپنے لیے حرز جان بنایا ہے۔ ہاں اگر وہ اچھی آواز میں نبی علیہ السلام کی تعریف کر کے اشعار پڑھ کے لوگوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے تو وہ تو آج بھی جائز ہے۔ نعت خواں آج بھی اشعار پڑھتے ہیں، اشعار پڑھنے میں، نبی علیہ السلام کی تعریفی اشعار پڑھنے میں، اسلام کی خوبیوں کے اشعار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو روایات سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھی آواز میں نبی علیہ السلام کی تعریفی اشعار فارسی اور اپنی مادری زبان میں پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ارد گرد ان کے جمگٹھا بن جاتا اور لوگ جمع ہو جاتے، پھر وہ ان کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے قبول بھی کی، اور ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ ان کی برکت سے اور ان کی صحبت کے اثر سے مسلمان ہو گیا۔ تو آج جو تہمت ان پہ لگائی جاتی ہے کہ وہ ساز و سرنگی بجاتے رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ولی اللہ کبھی بھی خلاف شریعت کام میں اپنے آپ کو نہیں لگاتا، اور ایسی تہمت لگانے والوں کے پاس ثبوت بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کی اپنی زندگی کی ذاتی کتابوں کے اندر بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بعد میں لکھی گئی کتابیں اور ایک دوسرے سے دیکھ کر نقل کی گئی روایات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتابوں میں کبھی ہمیں ساز و سرنگی کا ذکر نہیں ملتا، اور حضور شیخ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب کشف المعجوب میں صرف سماع کا ذکر ہے کہ وہ قوالی سنا کرتے تھے۔ اب وہ قوالی کس طرح ہوتی تھی اس کی شرائط آپ پڑھیں، اس میں یہ بات ہے کہ ساز و سرنگی کے بغیر ہو، اس کے اندر خلاف شریعت اشعار نہ بولے جائیں، وہاں پہ کوئی نو عمر بچہ یا عورت موجود نہ ہو، اور پھر یہ شرط بھی لکھی ہے کہ ایک سماع سننے والے کو ایک ہفتہ ایک کمرے میں رکھا جائے، بھوکھا اور پیاسا، پھر ایک طرف کھانا ہو دوسری طرف سماع ہو، پھر بھی وہ سماع سننے کے لیے جائے، اور سماع بھی ساز و سرنگی کے بغیر ہو تو پھر وہ سن لے۔ تو ہم تو اتنی شرائط نہیں لگاتے، ہم تو کہتے ہیں صرف ساز و سرنگی نہیں ہونی چاہیے، اشعار سنت کے اور دین کے مطابق ہوں تو ان کے سننے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قوال اگر بغیر ساز و سرنگی کے کوئی اچھے اشعار پڑھتے ہیں، یا ایک نعت خواں اچھے اشعار پڑھتے ہیں بغیر ساز و سرنگی کے، تو اس کو ہم جائز اور درست سمجھتے ہیں، کیونکہ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنتوں سے ثابت ہے کہ آپ نے شعراء کے اشعار بھی سنے، بلکہ سنن ترمذی میں آتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا مجھے فلاں شاعر کی اشعار سناؤ، اور پھر فرمایا اگر وہ زندہ رہتا تو مجھے امید تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ اس شاعر کی اشعار جو ہیں وہ بڑے قریب تھے اسلام کے، غالباً لبید شاعر اس کا نام تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں میں آپ کے پیچھے سوار تھا تو میں نے ایک شعر سنا، آپ نے فرمایا اور شعر سناؤ، میں نے اور سنا، آپ نے فرمایا اور سناؤ، حتیٰ کہ 100 اشعار میں نے نبی علیہ السلام کو سنائے اور آپ علیہ السلام وہ سنتے رہے۔ تو اچھے اشعار سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ ساز و سرنگی کے بغیر ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی ہے، اس لیے ولی اللہ کبھی بھی ساز و سرنگی یا اس طرح کی خلاف شریعت کام اور رسومات کے اندر نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے خود ولی اللہ کی جو تعریف کی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ قابل قبول اور سب سے زیادہ بہترین تعریف ہے۔ اور اللہ نے ولی اللہ کی تعریف میں صرف 2 چیزیں گنوائی ہیں۔ پہلی چیز یہ وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، وہ دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، نہ کہ دینی روایات کا مذاق اڑانے والا۔ ولی اللہ سے کرامت ظاہر ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ علامہ قشیری نے اپنی کتاب جو تصوف رسالہ قشیریہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں خوب بحث کی ہے اس بات پہ کہ کیا ولی اللہ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے میں ولی اللہ ہوں یا نہیں۔ تو فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ بعض کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے ولی اللہ بنایا ہے، وہ اپنے انجام کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ یہ ولایت کا درجہ چھن جائے، اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ایمان ہاتھوں سے جاتا رہے، کیونکہ ایمان گیا تو ایمان کے ساتھ ولایت بھی گئی اور خسارے کے اندر آدمی رہ گیا۔ تو جس کو پتا ہوتا ہے میں ولی اللہ ہوں وہ ڈرتا رہتا ہے، لمحہ لمحہ پھونک پھونک کے وقت گزارتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے میں ولی اللہ ہوں یا ولی اللہ نہیں ہوں، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا ساری زندگی کہ وہ ولی اللہ ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں پھڑے پرانے لباس اور سادہ طبیعت والے کہ تمہیں بارشیں ان کی وجہ سے عطا کی جاتی ہیں، تمہارے رزق میں ان کی وجہ سے برکتیں ڈالی جاتی ہیں، مسائل تمہارے ان کی وجہ سے دور کیے جاتے ہیں۔ تو بہت ساری احادیث میں یہ مفہوم درج ہے کہ بعض سادہ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے، ان پہ بارشیں برساتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں ڈالتا ہے۔ یہ سادہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو دین کے رنگ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن وہ کبھی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم جانیں کہ ہم ولی اللہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال کرامت ولی اللہ سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ولیوں اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال اور ان کی کرامتوں اور معجزوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شہد کے چھوٹے چھوٹے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی معجزات کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بڑی مشک کے اندر شہد بھرا ہوا ہو۔ یہ مثال ہے نبی علیہ السلام کی معجزات کی، اور انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کی مثال ہے کہ شہد کے اندر کسی نے ہاتھ ڈالا اور اوپر ہاتھ کرتے کرتے کچھ قطرات اس کی مشک کے اندر گر رہے ہیں۔ یعنی نبی مکرم کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں معجزات عطا فرمائے تھے، اور باقی جتنے بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اللہ نے اگر ان کو معجزات انبیاء کو دیے ہیں اور اولیاء کو کرامات دیے ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ معجزات پر مشتمل تھا۔ کبھی کوئی درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور سلامی پیش کر رہا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں آج بھی ان درختوں اور پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں مکے میں سفر کے لیے جایا کرتا تھا، اور جب وہاں سے گزرا کرتا تھا تو وہ درخت اور پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی امتیوں کو جو ولی اللہ کے درجے پر فائز ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، ان کو اللہ نے کرامات بھی عطا فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کی کرامات کا ذکر اللہ نے خود قرآن کریم میں کیا ہے۔ آصف بن برقیہ کی کرامت کا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد جب غائب تھا تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب وہ آئے گا تو سخت سزا دوں گا، یہ وہ وضاحت کرے گا میں گیا کہاں پر ہوں۔ تو جب ہدہد واپس آیا تو آپ نے فرمایا کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا جی میں نے تو بڑی دور ایک ایسی قوم کو یمن میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جو قوم سورج کی پوجا کرتی ہے اور عورت ان پہ حکمران ہے۔ تو آپ نے ان کی طرف ایک خط لکھا، اس میں فرمایا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یہ سورہ نمل قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، ایک مرتبہ شروع میں اور دوسری مرتبہ درمیان میں۔ ہدہد یہ خط لے کے جاتا ہے، بلقیس ملکہ کو وہ خط دیتا ہے، اور بلقیس پھر اپنے ساتھیوں اور حواریوں کے ساتھ مشورہ کرتی ہے، اور بالآخر ساز و سامان آپ کو بھیجا جاتا ہے، آپ واپس لوٹا دیتے ہیں کہ مجھے تمہارا ایمان چاہیے، ساز و سامان نہیں چاہیے۔ پھر بلقیس خود آتی ہے اور راستے میں بھی ہوتی ہے، تو آپ اپنی مجلس مشاورت میں فرماتے ہیں کہ کون بلقیس کا تخت لائے گا۔ بہت بڑا اس زمانے میں بلقیس نے تخت بنایا ہوا تھا، اسے اٹھا کے کسی دوسری جگہ منتقل کرنا بہت جوخم کا کام تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عفریت جن کہتا ہے جی میں لاؤں گا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار اور صحابی، اللہ فرماتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا سلیمان میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ آنکھ کھلی ہے تو بند کریں اور بند ہے تو کھولیں۔ یہ آصف بن برقیہ کی کرامت قرآن نے نقل کی ہے۔ حضرت مریم کی کرامات بھی قرآن نے بیان کی ہیں کہ حضرت زکریا نبی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، سورہ مریم میں یہ مکمل قصہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت زکریا کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، حضرت مریم کو لیا پالا اور یہ محراب کے اندر عبادت کر رہی تھیں۔ ایک دن ان کے پاس آئے تو وہ پھل ان کے پاس دیکھا جو غیر موسمی تھا، بے موسمہ پھل دیکھا، تو کہا مریم یہ قریب کی منڈیوں میں کہیں ہے نہیں اور ابھی اس کا موسم بھی نہیں آیا، تو یہ تمہارے پاس آیا کہاں سے ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ھذا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو وہیں پر جب حضرت مریم کی کرامت حضرت زکریا نے دیکھی تو محراب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ تو قرآن نے یہ کرامت بیان کی حضرت مریم کی کہ ان کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ کرامت بھی بیان کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم جو ہے کہ کھجور کے درخت کے نیچے تھیں، اور کھجور کا درخت جو ہے وہ خشک تھا، جو ہی حضرت مریم کے ہاتھ ان کو لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر فوراً پکی کھجوریں پیدا فرما دیتا ہے، درخت جو ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے کرامت بیان کی ہے حضرت مریم کی، نہر قریب جاری ہو جاتی ہے اور درخت جو ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے اور کھجوریں پک کے تیار بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی سے سنت ہے کہ جس عورت کے ہاں اولاد ہو تو اس کو کھجور یا اس طرح کی چیز دی جائے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی حضرت مریم کے لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ہی حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کھجوروں کا ان کے لیے انتظام کیا، کیونکہ اس تھکاوٹ کے بعد اولاد کی ولادت کے بعد یہ بہترین چیز ہے جو ایک عورت کو دی جا سکتی ہے اس کی صحت کو بحال کرنے کے لیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کی خوبیاں اور ان کی ولیوں کی کرامات کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش آ گئی، بارش جب برس رہی تھی تو انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، سخت طوفانی بارش تھی، ہوا چلی اور ایک بڑا پتھر اوپر سے لڑکھڑاتا ہوا دہانے پر آیا اور دروازہ غار کا جو ہے وہ بند ہو گیا، غار کا جو سوراخ تھا وہ بند ہو گیا جس سے غار کے اندر آتے جاتے تھے۔ اب وہ تینوں لوگ بڑے پریشان ہوئے، ان تینوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ ہم اللہ سے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری دعا اللہ قبول کر لے اور ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں بھیڑ بکریاں میں نے رکھی ہوئی ہیں، چرواہا ہوں اور اسی سے میری گزر اوقات چلتی ہے، میں پتے کھلا کے اپنی بھیڑ بکریوں کو اپنے گھر میں لاتا اور دودھ سے اپنے گھر والوں کی تواضع کرتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ درخت ارد گرد نہیں ہے اور ان پہ سبزہ نہیں ہے، دور کہیں نکل گیا، درخت ڈھونڈے، سبزہ اتارا اور بکریوں کو ان کے پتے کھلائے اور واپس آیا اور دودھ دوہا۔ اتنی دیر میں میرے ماں باپ بھوکے سو چکے تھے، میری بیٹی میرے پاؤں کے نیچے تڑپ رہی تھی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اور کہہ رہی تھی ابا ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو کچھ پینے کے لیے دے دو۔ لیکن میں نے کہا کہ میرے ماں باپ کا مجھ پہ حق ہے کہ پہلے ان کو دوں گا پھر تمہاری باری آئے گی۔ حتیٰ کہ صبح ہوئی، میرے ماں باپ اٹھے، پہلے دودھ انہوں نے پیا پھر میری اولاد نے پیا۔ اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی دعا فوراً قبول کی اور پہاڑ کے دہانے سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، روشنی اندر آنے لگی، لیکن آیا جایا نہیں جا سکتا تھا، گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ والدین کے ساتھ نیکی ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو میرے ساتھ احسان فرما اور میری مصیبتیں دور فرما، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ واقعی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث کے اندر اس کا نبی علیہ السلام نے ذکر مبارک بھی کیا۔ پھر فرمایا دوسرا بندہ کھڑا ہوا
اور اس نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری ایک چچا زاد تھی اور مجھے اس سے بڑا پیار تھا، اس کی شکل و صورت مجھے بڑی پسند تھی، وہ مجھے اپنے اوپر قابو نہیں دیا کرتی تھی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ قحط سالی کی وجہ سے اس کے سارے گھر والے بھوکے تھے اور بڑی ان کی صورتحال مالی خراب تھی، میرے پاس آئی اور 120 درہم اس نے مانگے، تو میں نے کہا پہلے میرا تقاضا پورا کرو پھر تمہیں دوں گی۔ اس نے میرا تقاضا پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، تو اللہ تیرے خوف سے میں نے اسے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھی، یہ میرا عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے پتھر تھوڑا سا اور نیچے ہو گیا لیکن ابھی گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے بندے نے کوئی برائی چھوڑی ہے تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا حوالہ بھی بندہ اپنی دعاؤں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ اس آدمی نے زنا چھوڑنے کی جو نیکی ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اگر نیکی کی نیت کرتا ہے تو 1 اجر ملتا ہے، اور اگر عمل کرتا ہے تو اس پہ اللہ اپنی شان کے لائق 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر برائی کی نیت کرتا ہے تو کوئی برائی نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر برائی نیت کر کے کر لیتا ہے تو 1 برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کی نیت کر کے پھر برائی چھوڑ دیتا ہے تب بھی اسے 1 نیکی مل جاتی ہے کہ نیت کر کے ارادہ کر کے اس نے برائی کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حوالہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا تیسرا آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کو میں لے کے آیا اور اس سے میں نے مزدوری کروائی، وہ اپنی مزدوری تو کر گیا لیکن پیسے لے کر نہیں گیا، میں نے اس کی مزدوری محفوظ رکھی، اس کی مزدوری کی میں نے کوئی جانور خرید لیا، اس میں اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ بہت ساری اونٹنیوں کے ریوڑ اور بکریوں کے ریوڑ اور بہت مال و دولت میں نے جمع کر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا میری مزدوری لاؤ، تو میں نے کہا یہ اونٹ اور یہ بکریاں تیری ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے تمہاری دولت الگ رکھی تھی، اسے کاروبار میں لگایا حتیٰ کہ اتنی بڑھ گئی ہے، سب تمہارا ہے۔ وہ لے کے چلا گیا، اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمارے لیے راہ بنا دے۔ بخاری کے حدیث میں آتا ہے تینوں کے نیک عمل کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھے، ان میں للہیت اور اخلاص تھا، اس لیے اللہ نے غار کے دانے کا جو پتھر تھا اسے دور کر دیا اور ان کے لیے راستہ اللہ نے کشادہ کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ اور بنی اسرائیل کے سادہ لوگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں۔ تو اگر امت محمدیہ کا کوئی صاحب ایمان اور صاحب تقوی شخص اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے تو پھر اللہ کتنی قبولیت دیتا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں سابقہ قوموں کے اولیاء اللہ کی بہت ساری کرامات بیان کی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سابقہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کے اولیاء اللہ کی شان وراء الورا ہے، اور ان کو اللہ نے بڑا عظیم مقام و مرتبہ نصیب کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، صالحین سے محبت کرنے کی رب تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔